ڈاکٹر ابدال بیلا کی لکھی گئی کتاب پاکستان کہانی۔ انتصاب۔ قائد اعظم رحمہ اللہ کے نام، جن کے لے کے دیے ملک میں رہتے ہوئے میرا ان سے آنکھ ملانے کا حوصلہ نہیں۔ پیش لفظ 1997۔ اس بچے کی بد نصیبی دیکھیں جسے اپنی ماں کو یہ بتانا پڑے کہ ماں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے ہوں، تو ہی میری پہچان ہے، تیرے بنا میرے وجود کا کوئی جواز نہیں، میری ہستی کی ہر وجہ تو ہے، تو نے مجھے پالا ہے، ایک چھوٹی سی بے حیثیت ہستی سے مجھے اس حیت تک پہنچایا ہے، گرمی، سردی، بارش، بجلی، ہر آفت سے تو نے مجھے بچایا ہے، ایک ننھی سی کومپل کا اتنا بڑا شجر بنایا ہے، میری جڑوں کو پانی دیا ہے، میرے پھول پتوں کا منہ دھلایا ہے، آندھیوں سے بچا بچا کے رکھا ہے، وہ بھی ایسے کہ ہر آندھی جب بھی آئی تو سامنے خود آ گئی، جب کوئی بھونچال آیا تو اسے اپنے سینے پہ سہا، مجھے جھٹکا نہیں لگنے دیا، مگر دیکھ ماں، میری بد نصیبی دیکھ، میں نے تیرے وجود سے جنم لے کر تمہیں ہی بھلا دیا، جب پاؤں پاؤں چلنے کی مجھ میں تو نے سکت بھر دی تو میں نے تیری حک پہ ٹھوکریں ماری، جب میرے دودھ کے دانت نکل آئے تو میں نے تمہیں ہی چبانا شروع کر دیا، تیری ہی بوٹیاں نوچ لی، میرے ہاتھوں کو تو نے سہلا سہلا کے بڑا کیا، وہ بڑے ہو گئے، لمبے ہو گئے، ان میں تو نے اپنے وجود کی شکتی بھر دی، مجھ میں وزن اٹھانے کی طاقت آ گئی تو میں نے کلہاڑی اٹھا کے تیرے ہی بازو کاٹ دی، تیرا لہو لہان جسم اب میرے سامنے تڑپ رہا ہے، کہہ رہا ہے اب تو بس کر، اور کیا کیا لوٹنا ہے اور کیا کیا توڑنا ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ماں کیسی ہوتی ہے، کیسے ملتی ہے، تو میری وہ ماں ہے جس پہ مجھ سے ہزار ہا بے ہمتوں کی مائیں قربان ہو گئی، تو میری ماں کے پیروں کی زمین ہے، میری جنت ہے، میری دھرتی ہے، میرا پاکستان ہے، میرا پیار ہے، میری پریم کہانی، تجھے پانے کے لیے 10 لاکھ گردنیں کٹی تھی، ان گنت ٹرینیں خون میں لت پت تیری سرحد پہ میرے بزرگوں کی کٹی گردنیں اور ادھڑے ہوئے دھڑ لے کے پہنچی تھی، انہی کے سروں پہ تیرا آنچل تھا، تیرا پرچم تھا، میری ماں، مجھ کم ہمتے کو معاف کر دے، خدا جانے تو کتنا عرصہ غیروں کے پاؤں تلے روندی گی، تبھی مجھ سے کم ہمت پیدا ہوئی، جنہوں نے تمہیں اپنی ماں نہیں سمجھا مگر تیرے پرانے آقاؤں کو باپ بنائے رکھا، تو نے پھر بھی اپنا سمجھ کے سینے سے لگا کے رکھا، تو تھوڑا سا انتظار کر، تیرے اصل وارث ابھی تجھ سے جنم لیں گے، جو ان سارے زخموں کا حساب لیں گے جو تجھ کو ملے، میرا حوصلہ دیکھ ماں، آج میں تیری کہانی سنانے چلا ہوں، تیرے گہنائے ہوئے چاند دکھانے لگا، مجھے پتا ہے میرے عہد اور میری نسل کے لوگوں کو اسے سننے سنانے کی عادت نہیں ہے، یہ کہانی بھی ماں میں نے ان کے لیے نہیں لکھی، یہ ان کے لیے لکھ رہا ہوں جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے، تجھے سجانا ہے، سنوارنا ہے، پھر دیکھنا میرے وطن، میری ماں، تو اس جہاں کا جھومر ہوگی۔ ڈاکٹر ابدال بیلا، اسلام آباد، 14 اگست 1997۔ دوسرا پیش لفظ 2014۔ وہ پاکستان کی گولڈن جوبلی کا سال تھا، ملک کے طول و عرض میں اندھی آنکھیں وسائل کی موم بتیاں دونوں سروں سے جلا کے بے ثمر اجالا دیکھنے کا ڈھونگ رچا رہی تھی، کہنے کو ملک کی محبت کے دکھاوے میں ہر کوئی اچھل رہا تھا، مگر ملک کیسے ملا، کیسے بے وطنوں نے 10 لاکھ گردنوں کو کٹا کے یہ انمول مقدس مٹی حاصل کی، کوئی یہ بات نہ کرتا تھا، صدیوں سے چلی آتی غلامی کا طوق اتارتے سمے آزادی کے متوالوں پہ کیا بیتی، کوئی نہ یہ بتا رہا تھا، ڈھول تاشے کے سما میں ناچے گویے بھانڈ کھلاڑی گلی گلی آزادی کا چھچورا جشن منا رہے تھے، جیسے ساری آزادی انہی غلط قدروں کے فروغ کے لیے حاصل کی، آزادی کے ان 50 سالوں میں آزادی حاصل کرنے کی روداد کو بیان کرتی ایک بھی ادبی کتاب لکھنے کی کسی کو توفیق نہ ملی تھی،
ایسے میں وہ آسمان رویا شاید، وہ جو ہماری آزادی کا گواہ تھا، جس نے آزاد وطن کی راہ میں آتے کروڑ ہا لوگوں کے قافلوں بیچ جنم لیتے وطن کی لاکھوں چیخیں اور خون میں لتڑی سسکیاں ایک ایک کر کے محفوظ کی ہوئی تھی، وہ جس نے ملک ایک مقصد، ایک مہا آدرش کے لیے بنایا تھا، دنیا بھر کی قوموں میں ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک قرآن کی حاکمیت میں تمام تر بنی نوع انسان کے لیے ایک متوازن، روشن اور مساوی پاکیزہ پاک نظام چلا کے دکھانے کا ہدیہ دیا تھا۔ وہ آسمان رو پڑا، اس کے آنسو بھرے بادل میری روح پہ اترے اور برس گئے، ایکا ایکی میں میری روح ان آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ انہی آنسوؤں کو میرے قلب میں روشنائی کی طرح بھر کے اجلے لفظوں کی حرمت کی قسم کھانے والے نے آنن فانن مجھ جیسے میلے بے مایا حقیر بندے سے مقدس دیش کی پوتر پاکستان کہانی لکھا دی۔ دنوں میں کتاب مکمل ہوگی اور اس سال چھپ گئی۔ یہ کتاب ہماری آزادی کے سفر میں ادا کی ہوئی قیمت میں لاکھوں کٹے جسموں کی داستان ہے۔ یہ ہماری آزادی کی حرمت کا وہ پرائس ٹیگ ہے جو ہمارے بڑے ہمیں دکھانا بھول گئے، یا اسے پڑھنا ہمیں یاد نہ رہا۔ کائنات سے ملی سب سے قیمتی انمول آزادی کی قدر ہم نے بے قدروں کے ہاتھ کا کھلونا بنا دی۔ 10 لاکھ گردنوں کو کٹوا کے ہم پھر اپنی کٹی گردنوں میں غلامی کے طوق کے پہناوے کے لیے قطار میں لگے ہوئے۔ یہ بلکتی سسکتی روح سے اترے ہوئے لفظوں سے کہی کہانی، اسے لکھتے ہوئے بھی آنکھ روتی رہی، اسے پڑھنے والی ہر حساس آنکھ سے بھی آنسو بہتے۔ یہ کتاب اشاعت کے بعد مسلسل شائع ہوتی رہی، بے شمار اس کے ایڈیشن آئے، سیارہ ڈائجسٹ، حکایت اور نوائے وقت نے اسے قسط وار بھی چھاپا۔ خصوصاً ملک سے دور، ملک کے پیار میں خزاں رسیدہ ہوا کی طرح لرز لرز کے تڑپنے والے تارکین وطن نے اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا۔ یہ کتاب اب ملک کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے اس امید پر شائع کی جا رہی ہے کہ پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی گھر ایسا نہ رہے جہاں تک پاکستان کہانی نہ پہنچے۔ اس ایڈیشن میں 2 اضافے، ایک تو کچھ تاریخی کرداروں کے اصل نام لکھ دیے، دوسرا اس کتاب کے آخر میں چند ایسے باب بھی شامل کیے ہیں جنہیں پڑھ کے آزادی کی زندگی میں اس وطن کو سجانے بنانے کی نشاندہی ہو اور وطن عزیز کی حرمت اور ہمیشہ کے لیے اس کی سربلندی کے خیال میں کسی کو اگر کوئی غلط فہمی ہو تو وہ مٹ جائے، اس لیے کہ یہ ملک چاند، سورج اور آسمان کے سارے ستاروں کی طرح ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ جس کو اس کا یقین ہو گیا، انعام یافتہ لوگوں کی قطار میں وہ بھی قائم کر دیا جائے گا۔ جو اس ملک کو لوٹنے والوں میں اپنا شمار رکھے گا، اس کی غلیظ کھوپڑی پہ بدحیت کوے ٹھونگے ماریں گے اور وہ نسل در نسل رسوا ہوگا۔ ہر پاکستانی گھر کے لیے یہ پاکستان کہانی اس بہشتی وطن کا بہشتی زیور ہے، ضروری ہے۔ یہ کتاب اپنی دھرتی ماں کے قدموں میں محبت کی سرشاری میں کیے سجدے شکر کی روداد ہے۔ سجدہ شکر وہ سجدہ ہے جس کا کوئی معاوضہ یا انعام نہیں طلب کیا جاتا، یہ پہلے سے ملی نعمتوں کے شکرانے میں سر جھکانے، پیشانی زمین پہ رکھنے اور آنسوؤں سے خدا کو تھینک یو کہنے کا نام ہے۔ یہ تو خدا سے ملی ہمارے سارے سجدوں کی جگہ پاک سرزمین کے حصول کا سجدہ ہے۔ اس کی ملی توفیق بذات خود انعام ہے، کافی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد جہاں اپنے ملک سے پیار میں ڈوبے لاکھوں اجلے لوگوں کی محبت ملی، وہیں ارباب اختیار کی راہداریوں پہ نسل در نسل براجمان، شکتیمان، متکبر اور کم ظرف فرامین کی طرف سے میری خوب سرزنش ہوئی۔ بار بار مجھ سے یہ کتاب لکھنے کی تحریری وضاحتیں طلب کی گئی۔ مقام حیرت ہے کہ اپنے دیش سے پیار کو جرم سمجھ کے مجھے باقاعدہ ریکارڈ وارننگ دی گئی، میری پروموشن روک لی گئی۔ میرے باپ کو دیش بھکتی کی لگن میں آزادی کی سپاہ گری میں غلام عہد میں جیسے ستایا گیا تھا، وہی رویہ آزادی کے 50 سال بعد میرے نصیب میں آیا۔
1997 میں جب یہ کتاب پہلی بار چھپی تو میں کرنل تھا. 10 سال رگیرنے کے بعد 2007 میں مجھے کرنل ہی ریٹائر کر دیا گیا. ہماری استحصالی مقتدر آسودہ حال شفاق اور بدطینت اشرافیہ ہمارے ملک کی ہڈیوں سے چمٹی وہ جری دیمک ہے جو ملک کی عظمت اور سربلندی کے لیے لکھے کسی بھی رزمیہ غنائیہ کے مصنف کو اپنی شان میں گستاخی کا مرتکب سمجھ کے تلف کر دیتی ہے. یہاں صرف ان کے حاشیہ بردار ہم نوالہ قصیدہ خواہوں کو انعامات کا حقدار سمجھا جاتا ہے. جو ملک کی اساس کو جتنی بڑی گالی دے اسے اتنا بڑا ادبی ایوارڈ دیا جاتا ہے. نسل در نسل یہی دستور یہاں رائج مستعمل ہے. میں کس عدالت میں انصاف کا مقدمہ لے کر جاتا؟ میری اپیل ان نسلوں سے ہے جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے. اس سوہنے دیس کے چپے چپے کو اپنا گھر اور اپنی ماں کے پیروں کے نیچے بچھی بہشت مان کے منوانا ہے، سمجھانا ہے، بنانا ہے. یہ کتاب اسی امید پہ لکھی گئی ہے. ابدال بیلا، 12 ڈاکٹرز ٹاؤن، PWD روڈ، O9 اسلام آباد. ای میل abdalbela@yahoo.com.